آسانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ میں سے خوبصورت وصف ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف میں ڈالنے والا، مشقت میں ڈالنے والا اور پریشان کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سکھانے والا، تعلیم دینے والا، تربیت دینے والا، اور میسرا آسانی کے ساتھ تعلیم دینے والا اور آسانی کے ساتھ تربیت اور تزکیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ تو میرے پسندیدہ اوصاف میں سے ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ چوتھی فضیلت، آسانی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وصف مبارک نہیں تھا، بلکہ اس کو اللہ کے رسول نے اپنا منہج اور منہاج بنایا۔ یہ منہج اور منہاج کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، کہ میں زندگی اگر گزاروں گا تو اس طریقے کے مطابق گزاروں گا جس میں آسانی ہو، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور اپنے خاندان کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی آسانیوں کے پہلو پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کہ آپ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا، یسروا، آسانیاں کیا، ولا تعسروا، مشکلات نہ پیدا کیا، وبشروا، اور لوگوں کو جنت کی باتیں سنایا کرو، بشارتیں دیا کرو، خوشخبریاں سنایا کرو، ولا تنفروا، اور نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری روایت جس سلسلہ صحیحہ میں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے بھی الفاظ ہیں، آپ نے جہاں یہ فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، ساتھ فرمایا وبشروا وسکنوا، آپ لوگوں کے اندر سکون پیدا کریں، افراتفری نہ پیدا کریں۔ یہ اچھل ابل کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بہت دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس لیے سکون پیدا کریں، معاشرے کو قلق سے، اضطراب سے، افراتفری سے بچائیے، بلکہ ان کو ایسے اصول و ضوابط دیں، ان ضوابط اور اصولوں کی روشنی میں ان کی زندگی کو سکون ہو۔ ہر وقت خوف و ہراس پھیلانا اور معاشرے کے امن کو تہربالہ کرنے والے اس اللہ کے رسول کے مشن کے مخالف لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بشارتیں دینے کی بات کی، وہاں یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی، سکینو، پہلے اپنی زندگی میں سکون پیدا کرو، اور آپ کے سکون کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بھی سکون آ جائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور آپ جانتے ہیں تربیت کی گفتگو کرتے وقت کہنے والے کہتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں، جو ماں شور مچانے والی ہوتی ہے اس کا بچہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فہم سے نوازا ہے، جن لوگوں کی بات سننے والے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں، ان کے تصورات میں سکون ہو، ان کے مشوروں میں سکون ہو، ان کی آراء اور گفتگو میں سکون ہو،
اور ان کے اعمال اور تعامل میں سکون ہو، اور پھر یہ سکون آگے منتقل بھی ہوتا ہے۔ جو شخص معمولی سی بات پہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گا، اس کو سننے والے تو اس سے زیادہ نقصان کریں گے، معاشرے کے اندر وائلنس آئے گا۔ لیڈر جو ہوتا ہے، قیادت جو ہوتی ہے، خواہ وہ علمی قیادت ہو، خواہ وہ فکری قیادت ہو، خواہ وہ عملی قیادت ہو، یا وہ سماجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، سب سے بہترین قائد اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھی پرسکون ہو اور اپنے فالوورز کو پرسکون بنانا جانتا ہو۔